اپنے گواہ کو نہ چھپائے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ میں ڈالنے سے ہی وہ کامیاب ہوگا، نہیں تو وہ ناکامی ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے، وہ آدمی سمجھ کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یہ گواہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو ووٹ ڈالو، بلکہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے سکتا ہے؟ ہمارے ایمان کو آسانی کے ساتھ، ایمان پر، اسلام پر آسانی کے ساتھ چلنے کا موقع کس پر ہے؟ دین پر چلنے کا موقع کس پر دیا جا رہا ہے؟ ہم خود اسے منتخب کریں، ہم اسے چنیں۔ میرے دوستو، عام طور پہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ووٹ سے ایک دن پہلے صبح میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں، رات میں دروازہ مار کر پیسے دیے جاتے ہیں۔ دیتے کہ نہیں دیتے؟ پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پیسے ایک آدمی سے لے لیں گے، دوسروں کو ہم ووٹ ڈال دیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیتے کسی اور سے، ڈالتے کسی اور سے۔ اور دوسرا یہ کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر کوئی گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا۔ تو میرے دوستو، ایک آدمی یہ ہے کہ آدمی اپنا رقم لے لیتا ہے، وصول کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ یقیناً میں تمہیں ڈالوں گا، لیکن دھوکہ دے کر دوسروں کو ڈالتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ لیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی گواہی کو چھپانے کے لیے یا حق گواہی کے لیے غلط رقم استعمال کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب دنیا کو چھوڑ کر آسمان کی طرف روانہ ہوئے، آسمان کا سیر کیا، جہنم میں آپ نے ایک آدمی کو ایسا بھی دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوا تھا، بڑا گھڑا اور بڑا مٹکا ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے، اور اس کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں اور اسے ڈس رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا میں اس کے پیٹ کو بھی دیکھا اور اس کے پیٹ کے اندر سانپوں کو بھی دیکھا، اور وہ ڈس رہے ہیں، اسے بھی میں نے دیکھا۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ آپ سے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، یہ حرام مال کھانے والی، یہ مال حرام استعمال کرنے والی۔ میرے دوستو، ہم ووٹ کے لیے اللہ کی قسم ہم پیسے نہ لیں۔ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، آنے والا مبارک مہینہ ہے، ہم اس میں نمازوں کو ضائع نہ کریں، روزوں کو برباد نہ کریں، اپنے ذکر و اذکار کو، قرآن کی تلاوت کو برباد نہ کریں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ 10 درہم دے کر، 10 روپے دے کر ایک کپڑا خریدے جس میں 9 روپے حلال مال ہو، 1 روپے حرام مال ہو، اللہ کی قسم تمہارا سب سے ایک بارش بھی تمہاری نمازیں نہیں جائے، تمہاری عبادتیں نہیں جائے گی۔ اب ہمارا پورا مال وہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ووٹ میں 1000 1500 روپے، گھر میں 5 آدمی ہیں تو ہمیں 6-7 ہزار روپے مل جاتی ہیں، رمضان میں ہمیں سودا کے لیے مارکیٹ چلا جاتا ہے۔ لوگ یہ گمان بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ یہ گمان رکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اگر تم اس کے ذریعے سے سودا لے کر دے اور تمہاری گھر کی عورتیں نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے، قرآن پڑھنے میں تمہارے سے آگے بڑھتی ہیں، ہمیشہ عورتوں کی یہ عادت ہے، تم ان کی نمازوں کو برباد نہ کرو، ان کے روزوں کو برباد نہ کرو، ان کے ذکر و اذکار اور قرآن کے پڑھنے کو برباد نہ کرو۔ اگر وہ حرام مال ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، نہ ان کا روزہ آسمان میں جاتا ہے، نہ ان کی تلاوت آسمان میں جاتی، نہ ذکر و اذکار آسمان میں جاتی، پھر اللہ تعالیٰ ایسی تنگیوں کے حوالے آپ کو
نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد۔ میرے دوستو ہم اللہ کے لیے رقم نہ لیں۔ لوگ اگر آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر دیں تو تم اسے انکار کر دو۔ ایک مرتبہ کا انکار کرنا ہو سکتا ہے تم ہمیشہ کے لیے اللہ کے رحمت کے اندر داخل ہو جائے، اللہ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ میرے دوستو ان کا پیسے دے کر ہی ہماری زندگی گزارنا ایسا نہیں ہے، ان کا رقم دے کر ہی ہمارا جینا چلنا نہیں ہے۔ اللہ چلانے والے، اللہ ہماری زندگیوں کا راستہ نکالنے والے، ہماری کمزوریوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے، ہماری اپنی کمزوریوں کو رب العالمین کے سامنے پیش کرے، اللہ اس کا حل کرنے والے، اللہ راستہ نکالنے والے۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ غیروں کے مال پر اگر تم یقین رکھو گے اللہ رب العزت ان کے حوالے کر دیں گے، اللہ پاک آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے جس کا آپ امید باندھے ہوئے۔ میرے دوستو اب تک جتنی بھول ہو گئی توبہ کر لو، ایسی راتوں میں اللہ توبہ کو قبول فرماتے، ایسی مبارک راتوں میں اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے۔ ہم روئیں، اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے، ایسے موقع پر جتنی بھول ہو گئی زندگی کی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آئندہ ہرگز ایسی غلطی نہ کرے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائے۔